رات کی تاریکی میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرف سنوٹا چھایا رہتا تھا۔ کوئی بھی شخص وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور روشنی نظر آتی ہے، لیکن جو بھی تحقیق کرنے جاتا کبھی واپس نہ آتا۔ علی اور اس کے دوستوں کو ہمیشہ مہم جوئی کا شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جائیں گے۔ سب دوست رات کے وقت مشعلیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جوں وہ اندر پڑھتے گئے، درختوں کی سرسراہٹ اور عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اچانک ایک بلند چیخ کی آواز گونجی اور سب دوست خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ علی نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک پرانے اجڑے ہوئے گھر کے سامنے پہنچے جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور دیواروں پر سائے لہرانے لگے۔ الف لفاق دم ایک خوفناک آواز گونجی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب دوست چیخ مار کر پیچھے ہٹے۔ علی نے ہمت جمع کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اچانک ایک دھندلا سا سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس نے بتایا کہ وہ ایک زمانے میں اس جنگل کا رکھوالا تھا، لیکن اس پر ایک منحوس جادو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں قید ہو گیا تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ہمت کر کے اس جادو کو توڑنے کا عزم کیا۔ وہ بوڑھے کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے گئے اور آخر کار ایک قدیم درخت کے نیچے دبے ہوئے طلسمی پتھر کو ہٹا دیا۔ اچانک جنگل روشن ہو گیا اور وہ بوڑھا شخص ایک روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ اب وہ جنگل پہلے کی طرح خوفناک نہیں رہا تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک زبردست مہم مکمل کی اور سب کو بتایا کہ خوف پر قابو پانے سے بڑے بڑے راز کھل سکتے ہیں۔